بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور انعام مہیا کیے ہیں۔ من جملہ نعمتوں میں ایک نعمت ازواج اور حوروں کا عطا فرمانا ہے، جو جنتی کی شہوانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تاہم جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی پراگندہ خیالات اسے دامنگیر ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گی اور ان کے حصول کے حلال راستے دستیاب ہوں گے۔ مذکورہ سب باتیں قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہیں۔ دنیا میں نکاح کا مقصود اصلی دو ہیں۔ نمبر 1، نسل انسانی میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، عفت و پاک دامنی۔ البتہ جنت میں ہم بستری حصول لذت کے لیے اس کے لیے جنت میں حوریں بھی ملیں گی، اور ان کی دنیا والی بیوی بھی انتہائی حسین و جمیل سے مزین اور ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاکیزہ ہو کر ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں بے شادی شدہ تھا تو کسی غیر شادی شدہ عورت سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالی حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جماع کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ یہاں جنتی کے مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا ہے، اور فرمایا جس کا ترجمہ ہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جماع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور پوچھا، اے ابا القاسم، آپ کا یہ گمان ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں اور پئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنتی مردوں میں سے ہر ایک کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے میں 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنتی جب اپنی بیوی سے صحبت کر لیں گے تو وہ پھر سے وہ کماری جیسی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں جماع بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش سے صحبت کریں گے، جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور آپ خود پاک اور باکرہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا جنت والوں میں باہم نکاح ہوگا، یعنی ہم بستری ہوگی؟ فرمایا، ہاں، کہ اس طرح کے عضو میں سستی نہ آئے گی اور نہ شہوت منقطع ہوگی اور پوری شدت سے ہوگی۔ اس کتاب میں راوی موصوف سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا جنتی مرد جنتی عورتوں سے ہم بستری کرے گا؟ فرمایا، ہاں، پوری شدت سے، لیکن نہ منی نکلے گی نہ ہی حیض آئے گا، اور جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت لقیط عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا جنت میں ہمارے لیے موزوں اور صالح بیوی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا صالح مرد صالح عورتوں کے لیے ہوں گے، تم ان سے اس طرح لذت پاؤ گے جیسے دنیا میں پاتے تھے، وہ بھی تم سے اس طرح لذت پائیں گی، البتہ ہاں انہیں اولاد نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا کے متعلق کہتے ہیں کہ مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی، یعنی امام اسحاق بن راویہ فرماتے ہیں یہ ایک فرضی بات ہے، اگر چاہت ہوگی تو ولادت ہوگی، لیکن جنت میں اس کی چاہت و خواہش ہی نہ ہوگی۔ جنت میں اولاد کی خواہش نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے، اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا کہ اس کو نسل کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے اولاد کی حاجت ہوتی ہے، جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہے تو اولاد کی حاجت و ضرورت بھی نہیں ہوگی، واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنتی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے، اور یاقوت ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے دھاگا تمہیں نظر آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں ایمان کے ساتھ ساتھ 3 باتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور جس حور سے چاہے نکاح کرے۔ نمبر 1 جو پوشیدہ قرض ادا کرے، نمبر 2 جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نمبر 3 جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ایک پر عمل کرے تو فرمایا ایک پر عمل کرنے والا بھی۔ عورتوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات گرامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے تو ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کثرت سے نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلانی عورت نفل نمازیں اور روزے اور خیرات کچھ زیادہ نہیں کرتی، یوں ہی کچھ پنیر کے ٹکڑے دے دلا دیتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔